ٹی آئی قیادت کی جانب سے بارہا کال کی احتجاج دی گئی، مگر قیادت کو کبھی کوئی بہانہ مل گیا تو کبھی انتظامیہ آڑے آ گئی اور اس طرح بھرپور احتجاج نہ ہو سکا۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم تو سر پر کفر باندھنے کے لیے تیار ہیں، مگر عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر ایوانوں میں بیٹھنے والے ایوانوں سے ہی غائب ہیں۔ آج ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اعجاز جنجوعہ صاحب، آئیے جانتے ہیں ان سے ان کے دل کی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کو ایک ملتان کا ہم نے قلعہ بنایا تھا جس میں 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکلیں۔ اس دفعہ بھی اگر اس کو ٹھیک مینیج کیا جاتا تو الحمدللہ سیٹیں بے بہا تھیں، اگر اس میں دھاندلی نہ کی جاتی تو ملتان پھر بھی ایک قلعہ بننا تھا۔ لیکن بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو ہمارے قائدین، ہمارے لیڈر، ہمارے ایم این اے، ایم پی اے پتہ نہیں کہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں جب ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے انہوں نے ووٹ لیے اور جس طرح لوگوں نے محبت کے ساتھ ان کو ووٹ دیے، آپ دیکھیں کہ نہ کوئی پوسٹر تھا، نہ کوئی نشان تھا، اس کے باوجود لوگوں نے ایک دل کھول کے ان لوگوں کو ووٹ دیے، اور سارا کا سارا ووٹ عمران خان صاحب کا تھا۔ جب عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو کوئی سندھ چلا جاتا ہے، کوئی لاہور چلا جاتا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کراتا ہے اور اس کی فوٹو نکال کے ڈال دیتا ہے کہ ہم نے احتجاج کی ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام کارکنان کے گھروں میں چھاپے پڑے اور تمام کے گھروں میں پولیس گھسی اور کوئی پرسان حال نہیں۔ کسی کو فون کرتے ہیں تو کسی کا جواب نہیں آتا۔ کل سے پرسوں سے اتنے فون، کارکنوں کے فون ہیں، لوگوں کے گھروں میں پولیس گئی ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر، اور لوگوں کو جو بھی ملا ہے، ان کا ملازم ملا ہے، کوئی ملا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ارباب اختیار تک پہنچنی چاہیے کہ یہ لوگ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر پھر یہ مزے کرتے ہیں، اسلام آباد لاہوروں کے مزے کرتے ہیں اور گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے فون نہیں اٹینڈ کرتے۔ تو یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اب قیادت ہے، جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دے کے اعتماد کا ووٹ دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوں۔ اور جن کارکنوں کو اٹھا لیا گیا ہے، جن کے گھروں میں گھس گئی ہے پولیس، اور انہوں نے عورتوں کا چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس پامال کیا پولیس نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ 144 تھا، روڈوں پہ تھا، چلو اس نے لگا دیا۔ پہلے تو جب ہماری حکومت تھی تو یہی لوگ مہنگائی کے لیے، مریم بی بی اور بلاول اور یہ سب کے سب پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے احتجاج کے لیے نکلا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے گرفتاری نہیں کی۔ سندھ سے نکلے، کراچی سے نکلے، اسلام آباد تک گئے، جناب احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف۔ آج مہنگائی دیکھیں اور بجلی کے بل دیکھیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مسلسل بار لوگ اپنے موٹر سائیکل، اپنے سونے کی چیزیں بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان قسم پرسی کی حالت میں ہے، اور ہمارے قائدین اور لیڈر جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی احتجاج ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے، باور نگر میں ہوا ہے، مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ڈیر غازی خان میں ہوا ہے۔ نہیں ہوا تو میں کل زرتاج کو دیکھ رہا تھا، وہ پولیس کے ساتھ بھیڑ رہی تھی۔ بھی دفعہ 144 گھروں میں کہاں سے آ گیا؟ اب دفعہ 144 ہے، اگر مظاہرہ کریں، آپ نے لگا دیے، پہلے تو لگانا نہیں چاہیے، اگر لگا دیے تو اگر کوئی سڑک پہ نکلتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑیں، لیکن آپ گھروں میں گھس کے کیسے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں؟ وہ ایک خاتون ہو کر، وہ بھی ایم این اے ہے، یہاں بھی ہمارے پاس ایم این اے ہے، ایم پی اے ہیں، مسلسل زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ایم این اے، ایم پی اے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیکسٹ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، اس میں یہ بتائیں گے آپ کہ جو پاکستان کی بڑی جماعت ہے پی ٹی ایم، اور اس کو سائڈ پہ لگایا جا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کو سائڈ پہ لگائیں گے اتنا بھرپور طریقے سے نکلے گی۔ آپ جب ہماری حکومت تھی، 2018 کی حکومت بنی ہے، 2022-23 تک، جو 22 تک جو حالات تھے آپ کے سامنے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے اور ہم سمجھتے تھے شاید ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، ہمیں کوئی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں باہر نکالا۔ اور خان صاحب نے کہا تھا میں باہر نکل کر زیادہ خطرناک ہوں گا، آج ثابت کر دیا ہے، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ جس طرح وہ جوان مردی سے جیل کو کاٹ رہا ہے، نہ وہ اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، نہ وہ لندن بھاگا ہے، نہ بیماری کا کوئی بہانہ کیا ہے، نہ ہسپتالوں میں داخل ہوا ہے۔ ان کی قیادت اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دیکھیں، جیسے ہی جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ہر قسم کا پروٹوکول لیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جتنا اس کو دبائیں گے اتنا پارٹی زیادہ باہر نکلے گی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی زیادہ تھی یا اب آگے نہیں، مہنگائی؟ انہوں نے تو پوری ڈیٹیل دی، اور اپنا جو نون لیگ کے اور جو ان کے خاص اپنے تھے، اس دن میں اس کا دیکھ رہا تھا، منصور علی خان کا، وہ ایک
مقابلہ کر رہا تھا کہ پیٹرول خان صاحب کے ٹائم میں 150 روپے تھا، آج 280 روپے پیٹرول ڈیزل ہے. ایسے ہر چیز کی مہنگائی، گندم کے ریٹ، بجلی کے ریٹ دیکھیں تو یہ تو ساری مہنگائی تو کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. اس وقت اگر 7-8% سی، 10% سی، آج 25-30%، 35% مہنگائی ہوگی. تو ان کے قابو میں نہیں ہے، نہ لوگ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، نہ لوگ ان کو قرضہ دے رہے ہیں. جو قرضے لے رہے ہیں اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسان آج کے دور میں ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. کنک کا جو آپ نے دیکھا قرآن فٹ پاتھوں پہ کنک پڑی ہوئی تھی اور لینے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے جو ریٹ نکالا تھا 4100 روپے ریٹ نکالا تھا، خرید نہیں کیا. 25-2600 روپے میں لوگوں نے گندم بیچی ہے. اور اس کے بعد بجلی اتنی مہنگی، پانی اتنا مہنگا لے کے، اور اس کے بعد وہ آج دیکھیں ٹریکٹر کے ریٹ اتنے بڑھا دیے. جو زمیندار کہ پتہ نہیں پچھلی دفعہ زمینداروں کو جتنا خان صاحب کے ٹائم میں سارے کے سارے کراپ بہترین نہیں ہوئے تھے، آپ کا بزنس بہترین چل رہا تھا، انڈسٹری بہترین چل رہی تھی، پراپرٹی کا کام بہترین چل رہا تھا، سب کے سب ختم ہو چکے ہیں اس وقت. اور آپ دیکھیں ٹیکسٹائل ختم ہو چکی ہے، آپ کی پراپرٹی کا کام ختم ہو چکا ہے، کسان کے سارے کراپس خراب ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ جو آپ کی مکئی تھی وہ بڑے نقصان میں بکی ہے، گندم بڑے نقصان پہ، بلکہ لی نہیں گئی اب تک تو گندم لی نہیں گئی. جن کو دیے گئے باردانہ وہ ایک سیاسی حوالے سے جو ان کے تعلق والے تھے ان کو باردانہ دیا، انہوں نے آگے بیچا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں بجلی کے بلوں میں اتنے زیادہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے ہیں اور زیادہ پراپرٹی میں بھی ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کیا گوہر اجاز صاحب کی پوری تفصیل ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، یہ دونوں پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ 30 سال معاہدے کیے ہیں اور جو پلانٹس بند پڑے ہیں ان کو اربوں روپے دیے ہیں، وہ ان کے سارے پلانٹس بال واسطہ اور بلا واسطہ انہی لوگوں کے ہیں، انہی دو حکمران پارٹیوں کے ہیں. اس میں سے باقاعدہ کمیشن لی جا رہی ہے. اچھا، اب آنے والا دور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہوگا؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی، جتنا اس کو دباتے جائیں گے اتنا زیادہ کھڑی ہوتی جائے گی. کیسز سارے ختم ہو چکے ہیں خان صاحب پہ، امید ہے خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور ایک دفعہ پارٹی پھر کھڑی ہوگی. پھر الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ اگر فارم 47 اور 45 کا مقابلہ کیا جائے، وہ کھل جائیں تو ان کی پارٹی تو ویسے ہی ختم ہوتی ہے. نواز شریف اور خصوصاً مریم بی بی تو ختم ہوتی ہیں. اچھا، جماعت اسلامی اس وقت دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ لال کریں گے؟ جی کرنا چاہیے ہمیں، اگر نہیں بالکل کریں گے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ احتجاج کی کال جماعت اسلامی دیتی ہے. اور جماعت اسلامی جس طریقے سے اس کے پاس ایسے کارکن ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں اسلام آباد میں جتنی رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، حافظ نعیم صاحب بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں. جتنا بھی ان کا مقابلہ کیا کہ انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، کھڑے بھی ہوئے ہیں. یہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ملتان کے ہمارے لیڈران نکلتے تو کارکن پہلے نکلنے کے لیے تیار تھے، جتنے مرضی نکل ہوتا. کم از کم اگر قائدین کھڑے ہوتے تو وہ دیکھیں زین قریشی صاحب سندھ پہنچ گئے ہیں، جبکہ اتنی بڑی کال خان صاحب کی سیٹیں 3-4 لینے کے لیے تیار ہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اپنے لگانے کے لیے تیار ہیں. جن کو لگایا جاتا ہے ان پہ احتجاج کر کے ان کو فارغ کرواتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرا کے چیئرمین اپنے لگاتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اپنے لگواتے ہیں، اور نکل کے کھڑے خان صاحب کے آزادی کے لیے یا خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ.